بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ کچھ اہم خبریں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا احسن اقدام، کھانے پینے والی چیزوں کی قیمتیں حکومت مقرر کیا کرے گی۔ اس سے پہلے ان اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ مقرر کرتی تھی۔ 49 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا قانون بن گیا ہے۔ دوسری اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ شہر افضل مروت اور شہریار افریدی کے بعد محبوب سلطان، عامر ڈوگر، شبیر قریشی، اسد قیصر اور علی مامن شامل ہیں جو پارٹی پالیسی سے سخت ناراض ہیں۔ لندن سے زلفی بخاری اور شہزاد اکبر بھی موجودہ لیڈرشپ کے خلاف ویڈیو بیانات دے چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی اب بیرونی لڑائی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ اور ایک خبر یہ عوام نے سنا ہوگا کہ ویسے تو پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی قیادت کس طرح کی گفتگو کرتی ہے۔ عمران خان صاحب جب کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے تو اس گفتگو سے سب لوگ واقف ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اب جس طرح کی گفتگو پی ٹی آئی کی قیادت نے شروع کر دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اخلاق سے بالکل عاری ہیں۔ یہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر خواجہ آصف کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں 45 اور 47 فارم کو بنیاد بنا کر، تو یہ جو ہے نا ایک سیاستدان کی گفتگو نہیں ہے، اور نہ یہ کسی پڑھے لکھے معاشرے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مخالفت ہونی چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے، لیکن جو زبان آدمی گلی بازار میں استعمال نہیں کر سکتا تو وہ پارلیمان کے اندر اس طرح کی گفتگو کرنا یہ کوئی درست نہیں ہے۔ خیر، حقان عباسی صاحب نے جو اپنی نئی پارٹی سیاسی جماعت بنائی ہے جس کا نام ہے عوام پاکستان، تو جو پی ٹی آئی کی ناراض قیادت ہے، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہیں، شہر افضل مروت صاحب اور شہریار افریدی کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چانس بن چکے ہیں کہ وہ جلد جو ہے حقان عباسی صاحب کی جو سیاسی پارٹی ہے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا جو ہے نا وہ آغاز کریں گے، اور پنجاب اور سندھ میں بھی بہت ساری سیاسی قادآور شخصیات جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ عوام پاکستان میں شامل ہوں گی، اور جو پی ٹی آئی کی باقی جس ناراض قیادت ہے جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض قیادت بھی پی ٹی آئی سے جدا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ حقان عباسی صاحب کی عوام پاکستان جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدم استحکام کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑتا تھا۔ ہر طرف مایوسی ہے، بے روزگاری، معیشت میں استحکام نہیں آ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے افراتفری مچا کے رکھی ہوئی تھی، اور کچھ دہشت گردوں نے جو ہے ہمارے ملک میں افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ آئے روز کہیں نہ کہیں وہ بم بلاسٹ کر دیتے تھے، حملے کرتے تھے، تھانوں کے اوپر افواج کی املاک پہ حملے آور ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے اس کا توڑ نکالا ہے، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ عدم استحکام کے خلاف جو ہے وہ عزم استحکام آپریشن کیا جائے، جس کی منظوری پارلیمنٹ نے عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اب نہ کوئی دہشت گرد سہولت کا، نہ رابطہ کا، نہ مخبر، اور نہ کوئی
سیاسی و عدالتی پناہ گاہ جو ہے نا وہ ان کو بچا سکے گی۔ رد الفساد اور ضرب عزم کے بعد تاریخ کا تیسرا بڑا ملک گیر آپریشن ہوگا، جس میں ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلانے والے بھی قابو میں آئیں گے۔ ہر کام پارلیمنٹ کی منظوری سے قانونی دائرے میں رہ کر کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ عزم استحکام آپریشن پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی اور بقا کے لیے ضروری ہے، اور اس آپریشن کی حمایت KPK کی حکومت بھی کر چکی ہے جو PTI کی ہے۔ چند جتھوں نے پاکستان میں افراتفری پھیلائے رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی اور نا امیدی پھیل رہی تھی۔ یہ جتھے قانون سے بھی بالاتر تھے۔ ان میں سیاسی جتھے، دہشت گرد جتھے بھی ہیں، جن کا مشن تھا کہ ملک میں عدم استحکام پھیلانا تاکہ عوام میں مایوسی پھیلے، معیشت میں استحکام نہ آئے، مہنگائی بے روزگاری کو قابو نہ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ عوام کے تحفظ اور معیشت کی بہتری کے لیے ان جتھوں کو کنٹرول کیا جائے۔ غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا نے بھی جو ہے کہا ہے کہ اپنا گھر درست کریں۔ PTI کے دور حکومت میں افغانیوں کو لا کر KPK میں آباد کیا گیا۔ افغانی ہی PTI کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ کرم ایجنسی میں افغانی دہشت گردوں نے فوج پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ سوات میں ہجوم کی جانب سے ایک سیاح کو زندہ جلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس واقعے میں PTI کی قیادت اور لوگ ملوث ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے پنجابی پٹھان لڑائی جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے نفرت اور بائیکاٹ کا درس بھی دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار زور پکڑ جائے گا۔ اس واقعے میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور سوشل میڈیا پر جو لڑائی اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسے روک دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی KP سے ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی سندھ سے ہے۔ لیکن چند لوگوں کی غلطی کا خمیازہ جو ہے نا وہ دونوں صوبوں کی عوام کو نہیں دینا چاہیے۔ چند لوگوں کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کی تحقیقات نہیں کی گئی، جبکہ اس شخص کو پولیس پکڑ کر تھانے لے گئی تھی۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ پولیس پہلے انکوائری کرتی، تحقیقات ہوتی اس کے بارے میں، اور اگر یہ مجرم ثابت ہوتا، اس نے جرم کیا ہوا ہے، تو پھر جس طرح سے مرضی سزا دی جاتی۔ لیکن یہ ایک جتھا گیا ہے اور لوگوں کو مساجد میں اعلان کیا گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، پھر تھانے پہ دعویٰ بولا گیا ہے، وہاں سے اس شخص کو پولیس سے لے کر جو ہے نا مار کٹائی کی گئی ہے، اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا ہے، اور حقیقت کا نہیں پتا کہ حقیقت کیا تھی۔ آیا یہ کسی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیے؟ بہتر یہ تھا کہ پہلے جس طرح پولیس اس کو تھانے میں لے گئی تھی، اس کی مکمل انکوائری ہوتی، اس پر جرم ثابت ہوتا، پھر جو ہے نا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، تو وہ سب سے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اگر یہ اب جب کہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے
اور اس واقعے کو دونوں صوبوں کی عوام کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی نہ بنایا جائے. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نا صوبوں میں ڈیوائیڈ ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ کے پی کے اندر ملازمت کر رہے ہیں، اور کے پی کے لوگ پنجاب کے اندر کاروبار بھی کر رہے ہیں، ملازمت بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایک اس طرح کا جو ہے نا، جس طرح سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک دوسرے سے بائیکاٹ کا درس دیا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے کا درس دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ملک گیر جو ہے نا وہ فساد پھیل جائے گا. تو اس فساد کو ہمیں روکنا چاہیے، یہ فساد یہاں پہ رک جانا چاہیے. اور اب آتے ہم، یہی وجہ ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے نا یہ جو آپریشن شروع ہو رہا ہے، اس کی اسی لیے تو سب حمایت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اور ایک طرف کے پی کے کی حکومت اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہے، اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے، جن میں بیرسٹر گور، عمر ایوب، علی محمد، اسد کیسر اور ان کے باقی جو لوگ ہیں، وہ اس آپریشن کے خلاف ہیں اور اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان نے جو ہے نا افغانیوں کو جو لا کے پی کے میں بسایا ہے، یہ افغانی دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہماری افواج پہ پتھراؤ بھی کیا ہے، اور اس طرح کے پہلے بھی کئی واقعات جو ہوئے ہیں ان میں وہ لوگ ملوث ہیں، اور ان لوگوں کو لانے والا جو ہے وہ عمران خان تھا. اور عمران نیازی کی دلی خواہش بھی ہے کہ پاکستان میں استحکام نہ آئے. وہ کئی دفعہ اپنی جو ہے نا تقریروں میں کہہ بھی چکا ہے، اور آج جو ہے اس کی پارٹی قیادت بھی عزم استحکام آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے، اور نہ چاہتے ہیں اور نہ چاہیں گے کہ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے. عمران خان جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس نے جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ اس نے جب یہ پارٹی اپنی کو تیار کر رہا تھا تو وہ ایک لفظ کہا کرتا تھا، ایک جملہ بولا کرتا تھا کہ میں 20 سال سے اوپر کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں 20 سال سے کم عمر لوگوں سے مخاطب ہوں. وہ یہ جملہ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ 20 سال سے کم عمر کے جو لوگ تھے وہ کچے ذہن ہیں ان کے، وہ پوری طرح جو ہے وہ پاکستان کے جو سیاست ہے اس سے واقف نہیں ہے، نہ جمہوریت سے، نہ سیاست سے، اور نہ اس طرح سے. تو وہ ان کچے ذہنوں میں اپنی باتیں ڈالتا گیا، اور آج وہی بچے جو اس وقت اس کی باتیں سنی ہیں، ان کے دماغوں میں عمران خان جو ہے نا وہ رس بس چکا ہے. آج وہی لوگ جو ہے نا پاکستان کو غیر مستحکم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں استحکام نہیں آنے دے رہے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.